دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور بالخصوص پچھلے 15 سال سے سندھ کی صوبائی حکومت کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں بالخصوص کراچی حیدرآباد میں اپنی حکومت قائم کی جائے، لیکن الحمدللہ شہری سندھ کے عوام، کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے ہمیشہ بیلٹ کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے ہمیشہ انہیں مسترد کیا ہے۔ لیکن یہ عمل، یہ کوششیں ان کی جاری وہ ساری چلی آ رہی ہیں۔ آج سے اگر 2 سال پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کماڑی ڈسٹرکٹ، دوسری ڈسٹرکٹ ویسٹ بنایا گیا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ڈسٹرکٹ ویسٹ کو توڑا جا رہا تھا، کماڑی ضلع بنایا جا رہا تھا، اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 46 کے قریب UC چیئرمین تھے، جس میں 26 MKM پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ کا چیئرمین بھی MKM پاکستان کا نامزد کردہ تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے، منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لیتے، لیکن غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر عینی کام کرتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کماڑی ضلع بنانے کا مقصد کہ اپنی حکومت قائم کرنا، اور سونے پہ سہاگا کیا کیا کہ وہ تمام ریونیو جنریٹ کرنے والے علاقے جو کماپوت علاقے تھے اس کو ڈسٹرکٹ ویسٹ سے نکال کے کماڑی ضلع میں ڈال دیا گیا کہ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کیا رکھا گیا؟ منگو پیر، مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن۔ آگے بڑھتے ہیں، بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، دوبارہ سندھ کی صوبائی حکومت نے جیری مینڈرنگ شروع کر دی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی کام شروع کیا۔ کیا کیا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر 3 مختلف ٹاؤن بنانے کا اعلان کیا گیا، اورنگی ٹاؤن، مومن آباد ٹاؤن اور منگو پیر ٹاؤن۔ اس میں جیری مینڈرنگ کس طرح کی گئی وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو 3 ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے تو اورنگی ٹاؤن کی جو آبادی ہے وہ تقریباً جو بنتی ہے اس کے حوالے سے وہ 6,97,000 کی بنتی ہے، اور کتنے UC دیے گئے یہاں پہ رکھے گئے؟ 8 UC رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن آباد جس کی آبادی 4,71,000 بنتی ہے، اس میں 9 UC رکھے گئے ہیں، اور اسی منگو پیر میں جس کی آبادی 9 لاکھ بنتی ہے اس میں 16 UC رکھے گئے۔ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر UC میں جو UC چیئرمین بنایا جائے گا، UC کمیٹی بنائی جائے گی، وہ 45,000 سے 75,000 کے درمیان رہنی چاہیے، اور ٹاؤن بناتے ہوئے 5 لاکھ سے لے کر 7.5 لاکھ تک کی آبادی ہونی چاہیے۔ لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں قانون کی دھچیاں اڑائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ٹاؤن بناتے ہوئے آئیناً قانون کو پامال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں سندھ کی صوبائی حکومت نے کیا ہے۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے، جسے کہتے ہیں کہ بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں رہنے والوں کے حقوق کو پامال کرنے جا رہی ہے، اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے حکمت عملی اپناتے ہوئے جو وہ تمام ایریا جہاں پہ MKM ڈومینیٹڈ ایریا تھا اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب اورنگی ٹاؤن کو بنانے کی کوشش کی گئی تو اس میں کیا کیا گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اورنگی ٹاؤن میں اگر 8 UC رکھی گئی ہے تو ان 8 UC میں جیسے میں نے کہا کہ 45,000 سے 75,000 کے تعداد میں ووٹرز آبادی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اورنگی ٹاؤن جو جتنی 8 UC ہے اس کے میں آپ کو ان کے ووٹ جیسے کہتے ہیں آبادی کا اگر بتاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے، یعنی کہ اعلان کیا 2013 کے حساب سے کیا ہونی چاہیے؟ 45,000 سے لے کر 75,000 تک، لیکن اورنگی ٹاؤن کے جو 8 UC ہے اس کی میں آپ کو آبادی بتاتا ہوں۔ UC 8 95,886، UC 6 89,137، UC 1 87,401۔ اسی طریقے سے اورنگی ٹاؤن کی 8 UC کی آبادی 82,000 پلس رکھی گئی ہے، یعنی 95,000 سے لے کر 82,000 تک۔ اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، جمہوریت کا طریقہ کار کیا ہے؟ 1 مین 1 ووٹ، ایک آدمی ایک ووٹ۔
لیکن بڑے جیسے میں نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے بڑی آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور بالخصوص اورنگی ٹاؤن مومن آباد کے لوگوں کا حقوق طلب کرنے کے لیے ایک نئے قانون سازی کی ہے۔ اب آپ کے سامنے جیسے میں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں 89 اور 90,000 پلس لوگوں کے آبادی کی بنیاد پہ UC بنائی گئی ہے۔ ہم اگر پلٹ کے اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں، مومن آباد ٹاؤن کو دیکھتے ہیں یا منگو پیر ٹاؤن کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے۔ میں منگو پیر ٹاؤن کو لے لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں منگو پیر ٹاؤن کی کیا صورت حال ہے۔ UC 13 مزے کی بات ہے، بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ آبادی 52,000 شو کر رہے ہیں، ووٹر کتنا ہے 2600۔ آئی ریپیٹ، آبادی 52,000، ووٹر 2600 UC 13 میں۔ اس کا مطلب کہ سیاسی وڈیرہ شاہی کے مطابق آبادی میں تو انہوں نے اضافہ شو کر دیا، عارف علی، ناصر علی اور اس کے پورے خاندان کا نام تو شامل تو کروا دیا، لیکن جب آپ ووٹر کے لیے نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو یو نیڈ اے شناختی کارڈ، وہ شناختی کارڈ اویلیبل نہیں تھا۔ تو ووٹر کتنے 2600، ایک UC بنائی گئی۔ UC 10 آبادی 57,000، ووٹر 5,900۔ UC 11 آبادی 58,000، ووٹر 6,000۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ 2600 پہ ایک UC چیئرمین بنے گا اور اورنگی ٹاؤن میں کتنے پہ بنے گا 60,000 پہ، 70,000 پہ ایک بنے گا۔ تو ون مین ون ووٹ کا قانون کی دھچیاں اڑا دی گئی۔ منگو پیر کا UC چیئرمین کو بھی 5 لاکھ ڈیولپمنٹ میں ملے گا، اورنگی ٹاؤن کے UC کے چیئرمین کو بھی 5 لاکھ ملے گا۔ اس کی آبادی 95,000 ہے، ایک کی آبادی 42,000 ہے۔ مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کرے گا وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ تفریق ختم ہونی چاہیے، اور اسی تفریق کے خلاف آج MKM یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے منگو پیر کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے کیا طریقہ کار اپنایا ہے انہوں نے، کہ وہ تمام UC جو کہ MKM ڈومینیٹڈ ایریا تھی، جیسے مومن آباد میں UC نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، UC نمبر غالباً 9 اور 11 ایسی UC تھی جو ٹوٹلی طور پہ MKM ڈومینیٹڈ ایریا تھی، اس کو مومن آباد سے نکال کر منگو پیر میں ڈال دیا گیا۔ اگین آئین، قانون اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا کہتا ہے کہ عوام کے دہلیز پہ اس کو انصاف پہنچایا جائے، اس کے مسائل حل کیا جائے۔ اب جو UC 9 اور 11 ہے، یہ کم از کم منگو پیر جانے کے لیے 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچیں گے۔ وہ اپنے مسائل کیسے حل کرائیں گے؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسے مومن آباد ٹاؤن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آرگنائز طریقے سے ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تینوں جو ٹاؤن ہے، اورنگی ٹاؤن، مومن آباد اور منگو پیر ٹاؤن کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ کوششیں کرتے چلی آئی ہے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی صوبائی حکومت پچھلے 15 سال سے۔ لیکن الحمدللہ جب بھی بیلٹ سے ووٹ برآمد ہوتا ہے تو ہمیشہ پتنگ پہ نشان والے ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سندھ کی صوبائی حکومت کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے بھی پتنگی برآمد ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں سندھ کی صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را انصاف کیا جائے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بالخصوص میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے صوبائی الیکشن کمشنر کے سٹاف پہ گہری نظر رکھیں، جو سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر غیر آئینی، غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ ہر صورت میں ان کے کان پکڑے جائے، ان کے معاملات کو صحیح کیے جائے تاکہ عوام کو انصاف نظر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیماڑی کے حوالے سے بھی، کیماڑی کے حوالے سے میری خواہش ہوگی، کیونکہ اس سے مجھے اور بھی بات کرنی ہے، اس کیماڑی کے حوالے سے تھوڑی سی آپ میرا خیال ہے یا پہلے میں مکمل کر لوں، اس کے بعد کیماڑی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ MKM کی کیا خواہش رہی ہے؟ MKM کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ عوام کو اختیارات منتقل کیے جائیں۔ آرٹیکل 140A کے تحت پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کو دیے جائیں۔ الحمدللہ MKM کی کوششیں، کاوشوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا رزلٹ جسے کہتے ہیں فیصلہ آیا۔ ہماری کیا خواہش ہے؟ ہم نے سندھ کو